ليلة القدر خير من ألف شهر. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خوش قسمت ہیں وہ حضرات و خواتین جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں، دن کے روزے رکھ رہے ہیں، رات کا قیام کر رہے ہیں، وقت سحر اور وقت افطار استغفار کر رہے ہیں، دعاؤں کا عمل کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہیں اور ان کی زبانیں درود شریف کے ورد سے تر ہیں، صبح و شام کے اذکار ان کی زبان سے جاری اور ساری ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کر رہے ہیں، اور اس کے برعکس محرومی ہے، بدقسمتی ہے، شومی قسمت ان لوگوں کے لیے جن کی زندگیوں میں رمضان المبارک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ وہ دن کے روزے رکھ رہے ہیں، نہ راتوں کا قیام کر رہے ہیں، اور نہ ہی رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا احساس اور ادراک ہے، اور ان کے دن اور راتیں کھیل تماشا میں گزر رہی ہیں، لا یعنی فضول مصروفیات میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو رمضان کو اس انداز میں گزار رہے ہیں کہ یہ رمضان ان کے لیے وسیلہ نجات اور ذریعہ سعادت بن رہا ہے، وہ علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں شامل نہ کرے کہ رمضان اور قرآن ان کے حق میں ان کے خلاف گواہی دے، رمضان المبارک کا روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت ان کے لیے شافع نہ بن سکے، اور وہ صحت تونگری رکھنے کے باوجود نہ وہ روزے رکھ رہے ہیں اور نہ ہی قرآن کریم کے ساتھ اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک عموماً اور اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ خصوصاً، اور پھر اس آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک وہ رات جسے شب قدر کہا گیا ہے، بالذات اللہ رب العزت کے فضل و احسان کا مظہر اتم ہے۔ یہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی صفت الرحمن الرحیم کا ایک عملی مظہر ہے۔ رمضان المبارک کی صبحیں، اس کی شامیں، اس کی راتیں خیر ہی خیر ہیں، اور ندا دی جا رہی ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار، اچھائی کے متمنی، آگے آ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، اللہ کے قریب ہو جا، اے برائی کے چاہنے والے، شر کے طلبگار، بس کر، برائی کو چھوڑ دے، گناہ کو ترک کر دے۔ یہ ندا ہر صاحب ایمان محسوس کرتا ہے۔ رمضان المبارک سارے کا سارا
موسم خیر و برکت ہے، اپنی آخرت کے بیلنس کو وسیع سے وسیع تر کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا آخری عشرہ جو 2 دنوں کے بعد شروع ہو رہا ہے، بلکہ 1 دن کے بعد، یہ وہ عشرہ مبارکہ ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو کیسے گزارنا ہے اور اس میں ہم نے اللہ کی رحمتوں کو کیسے سمیٹنا ہے اور اپنے دلوں پہ جمع ہوا مادیت کا زنگار، اس کو کیسے دور کرنا ہے، دل پتھرا چکے ہیں اور سنگ دلی عروج پہ ہے، ہم نے اپنے دلوں کو نرم کیسے کرنا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وبائی مرض کرونا کی ہولناکیوں کے باوصف دلوں میں وہ تبدیلی کے اثرات نہیں آ رہے جو آنے چاہیے۔ تو میرے ان سوالات کا جواب آج کی گفتگو کا محور و مرکز ہے۔ تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت اور سیرت کی روشنی میں ہم معلوم کریں کہ آخری عشرہ جو رمضان المبارک کے آخری 9 یا 10 دنوں پر مشتمل ہے، اس کی اہمیت، فضیلت، عظمت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے شب قدر کی رات قیام کیا ایمان کی حالت میں، اجر و ثواب کی نیت سے، خلوص للہیت کے جذبات سے سرشار ہو کر اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ شب قدر آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ یہ شب قدر نزول قرآن کی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ وہی عزت، توقیر، تقدیر کی رات ہے کہ اس رات آنے والے سال کے اعمال کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کی خوش بختی، بدبختی، رزق، بے روزگاری کے حوالے سے، صحت، تونگری، بیماری کے حوالے سے سالانہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ تو اس رات کی تلاش میں ہمیں جستجو کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت پورے عالم بشریت سے سخت ناراض ہیں، اور دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا خطہ کرونا مرض سے محفوظ رہا ہو۔ دن بدن اس میں شدت آ رہی ہے اور متاثرین اور اموات کی ریشو بڑھ رہی ہے۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اگرچہ اس وبائی امراض کے بڑے خطرناک اثرات و نتائج ہم بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سر آنکھوں مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن قیامت والے دن کے عذاب سے ابھی تک یہ عذاب ہلکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب سے لوگوں کو دوچار کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے باغی، نافرمان، سرکش، اللہ کے شریعت سے بھاگنے والے وہ پلٹ آئیں، حقیقت کی طرف آ جائیں، سچائی کی طرف آ جائیں۔ اور آج
دنیا کے بڑے بڑے طاقتور انسان جن کو اپنی آئی ٹی اور اپنے وسائل زندگی پر بڑا ناز تھا، وہ مجبور ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرض کا اب ایک ہی حل ہے کہ آسمان والے سے تعلق پیدا کیا جائے، اس سے مانگا جائے۔ ہر انسان اب اپنے اپنے انداز میں آسمان والے رب العالمین سے تعلق پیدا کر رہا ہے۔ مسلمان رمضان المبارک میں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے ہیں، اور آخری عشرہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا، اللہ کے ساتھ مناجات کرنے کا، دلوں کو نرم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، متفق علیہ۔ بہت ہی جامع حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو ساری رات بیدار رہتے، گھر والوں کو بیدار رکھتے اور کمر بستہ ہو کر اللہ کی خوب عبادت کرتے۔ اس وقت اللہ نے کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو فراغت کے لمحات عطا کیے ہوئے ہیں۔ یہ اس وبائی مرض کا ایک پازیٹو پہلو ہے۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات اپنی سٹڈی سے کٹ آف ہیں، امتحان کینسل ہونے کی وجہ سے خوش و خرم ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ فراغت کے ان لمحات کو اللہ کی یاد میں صرف کیا جائے اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو ایک عظیم و شان عمل ہے وہ اعتکاف کا ہے۔ اگر حالات اس بات کی اجازت دے رہے ہیں، SOPs کے مطابق مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے تو کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے۔ اگر کسی کو یہ میسر نہیں ہے اور اس کی یہ نیت تھی کہ میں مسجد میں اعتکاف کروں، اگر وہ وہی کام جو حالت اعتکاف میں کرتا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کر کرے تو انشاءاللہ اسے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ قربت پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ اعتکاف ہے۔ تو خلوت میں اور تنہائی میں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک موسم خیر و برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، رواہ مسلم، کہ آپ اس عشرے میں اس قدر عبادت کرتے کہ سال کے کسی دوسرے دنوں میں اتنی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو آخری عشرہ ہم سب سے اس بات کا مقتضی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ اس مہینے میں ہم عبادت کے لیے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور رات کا جو قیام ہے بالخصوص خواہ و نماز تراویح کی صورت میں ہو، قیام اللیل کی صورت میں ہو، اور انفرادی ہو، اجتماعی ہو، یہ قیام اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے کا قیام بھی وسیلہ مغفرت ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو آخری عشرے میں جو ساری راتوں میں انسان قیام کرے گا وہ انشاءاللہ شب قدر کو پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ شب قدر ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے
جسے خیر من الف شہر کہا گیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر، برابر نہیں بہتر، کتنا بہتر وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو قیام اللیل کے حوالے سے ایک اور حدیث سماعت فرما لیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر آئے، مکہ سے مدینہ یثرب میں تشریف لائے، تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کا فرمان سنا وہ یہ ہے، اس فرمان کو ذرا غور سے سنیے اور اندازہ کیجئے کہ ہمارا دین اسلام حقوق العباد پر کتنا فوکس کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین میں اخلاقیات کا درس نہیں ہے، عبادت، نماز، روزے رمضان کے روزوں پہ فوکس کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں کا بھی ایک اہم مقصد تحسین کردار ہے، تعمیر اخلاق ہے، تشکیل کردار ہے۔ تو اس حدیث کو سماعت فرمائیں۔ 4 جملے ہیں، 3 جملوں کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں، حقوق العباد سے ہے، انسان کے رویے سے ہے، انسانوں کے لیے ہے، اور ایک جملہ اللہ کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ صحیح سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی کی روایت ہے اور صحیح ثابت حدیث ہے۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ فرمایا کہ سلام پھیلایا کرو، کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو۔ کتنے مبارک کام ہیں جسے مسلمان بھول چکے ہیں۔ سلام کہنے سے دلوں کی قدورتیں، کینہ، حسد، بغض ضائع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور مسلمان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کی تصویر بنتا ہوا نظر آتا ہے، جس کے ہاتھ سے، زبان سے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ تو سلام ایک پیغام امن ہے، پیغام سلامتی ہے، اور کھانا کھلایا کرو۔ آج کل کے زمانے میں اس نیکی پر عمل کرنے کی بڑی ضرورت ہے، بالخصوص مزدور طبقہ، دہاڑی دار لوگ، کم آمدنی والے لوگ ہماری سخاوت کے منتظر ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کے گھروں میں کھانا پہنچایا جائے اور راشن کا بندوبست کیا جائے۔ کھانا پکا کر کھلانا یہ افضل ہے۔ وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کیجئے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جن کے رشتہ دار ان کے رویوں کی وجہ سے، ان کی سختی کی وجہ سے، ان کے منفی کردار کی وجہ سے ان سے نالاں ہیں، ناراض ہیں۔ تو یہ ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک میں مسابقت کی جائے۔ یہ صلہ رحمی سے عمر بھی بڑھے گی، مال میں بھی برکت ہوگی، اور کرونا وائرس کا جو خوف ہم پر چھایا ہوا ہے اس سے بھی نجات ملے گی۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سوئے ہوں تو رات کو قیام کیا کرو۔ یہ جملہ ہماری گفتگو کا محل شاہد ہے کہ جب لوگ سوئے ہوں، اکثر لوگ رات کو سوتے ہیں، تو رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت، اس کی یاد کے چراغ جلانا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ مشاہیر اسلام میں سے جس نے بھی کوئی مقام و مرتبہ حاصل کیا، حکومت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، معاشرت، سیاست کے اعتبار سے، اس کے اسباب کامیابی میں سے ایک اہم سبب کہ وہ رات کو اٹھ کر اللہ سے مناجات کرتے تھے، اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے۔ اور عباد الرحمن کی صفات میں ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، جو رات کو قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے، اور یہ دعا کرتے ہیں
ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دے۔ تو یہ ماہ مبارک، اس کے آخری مبارک دن، اس میں جنت کا سوال کرنا چاہیے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اور جسے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے وہ بامراد ہے، خوش قسمت ہے، اور جس نے رمضان میں اللہ رب العزت سے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل نہ کیا وہ بہت ہی بدقسمت ہے، محروم کائنات ہے۔ تو حدیث کا آخری جملہ تدخل الجنت بسلام، یہ 4 کام کرو گے تو جنت میں امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ جنت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ جنت کے حصول کے لیے محنت کرنا، جستجو کرنا، دعا کرنا، یہ مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث اور قرآن کریم کی بہت سی آیات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اہل تقیٰ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، آخرت کی محبت ہے، وہ اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ صبح و شام یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اور آخر میں دعائے شب قدر کو مت بھولیے، کثرت کے ساتھ وہ دعا پڑھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پر ان کو بتلائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، سو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ دعائے شب قدر ہمارے گھر کے ہر فرد کو یاد ہونی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے ہوئے ہر وقت زبان پہ اس دعا کا ورد ہونا چاہیے، اور جہاں ہم اپنے گناہوں پر آنسوہائے ندامت بہاتے ہوئے اللہ سے مغفرت طلب کریں، وہاں ہم امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بالخصوص وہ مسلمان جو غیروں کے ظلم و استبداد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، بالخصوص کشمیر، فلسطین، یہ ہمارے اسلامی دینی بھائی ہیں، ان کو ضرورت ہے سپورٹ کرنے کی، دعاؤں کے ذریعے، مال کے ذریعے، سیاسی اخلاقی اعتبار سے، اور جو لوگ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور مظلوموں کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور ان کے مالوں میں برکت دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے انما ترزقون بضعفائکم، اور دوسری حدیث میں ہے تنصرون بضعفائکم، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ ہمارے اس پڑوس میں کتنے کمزور لوگ ہیں، کتنے خاندان ہیں جو روزگار سے محروم ہو چکے ہیں، جن کے پاس سحری افطاری کا سامان نہیں ہے، اور کتنے یتیم ہیں جو ہماری توجہ چاہتے ہیں، اور ان کے سروں پر دست شفقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں پر فوکس کیجئے، ان پر توجہ دیجئے، اور آخری عشرے میں جتنا ہو سکتا ہے ہر عمل خیر کرنے کی جد و جہد کیجئے، اور اخلاص ہو اول تاخر، انما الاعمال بالنیات، عمل تھوڑا ہو، بڑا ہو، اعلانیہ ہو، پوشیدہ ہو، مقصد اول تاخر یہی ہو کہ اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اے اللہ ہم مزید آزمائش کے متحمل نہیں ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آخری گزارش والدین سے کروں گا کہ بچے امتحانات کے فکر سے آزاد ہو چکے ہیں، اب یہ مرحلہ تمام والدین کے لیے چیلنج ہے کہ وہ ان ایام میں، ان دنوں میں بچوں کو اسلامک ٹریننگ سے اٹیچ کریں، ان کی اس انداز میں تربیت کریں، ان کو ٹارگٹ دیں آخری 10 دنوں میں بالخصوص کہ بچہ آپ نے اتنے پارے پڑھنے ہیں، یہ دعائیں یاد کرنی ہیں۔ کس قدر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان مبارک راتوں میں بھی گراؤنڈز، گلیوں میں کرکٹ کھیلا جا رہا ہے، آوارہ لوگ پھر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دی جائے، صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، ہمارے ماتحت ہمارے جو طلبہ ہیں، سٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ماتحت ہمارا جو عملہ ہے، سٹاف ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے وجود کو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے منارہ نور بنائے، ذریعہ رشد و ہدایت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔